بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں آج ایک نئی بات لے کے آئی ہوں، ایک نئی موٹیویشنل بات آپ کو ضرور پسند آئے گی اور ضرور آپ اس بات سے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ ضرور ملے گا۔ ایک شخص کسی گاؤں میں رہتا تھا اور وہ شخص نہایت ہی سست انسان تھا، ایسے کہہ لیں نہایت ہی نکما انسان تھا۔ اس کو کام کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، تو وہ بیٹھا رہا، کوئی کام نہیں کیا۔ ایسے میں اسے بہت تیز بھوک لگ گئی۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ جب اسے بھوک لگی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سوچا کہ یہاں سے تھوڑی ہی دور ایک پھلوں کا باغ ہے، تو کیوں نہ میں وہاں چلا جاؤں اور وہاں جا کے تو اس جو باغ ہے اس سے پھل توڑ کے کھا لوں تاکہ میری بھوک مٹ جائے۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا۔ وہ اس باغ میں جا پہنچا اور ایک درخت پہ چڑھ گیا پھل توڑنے کے لیے۔ وہاں کا جو مالی تھا اس نے اس کو دیکھ لیا اور اس نے اس کو آواز لگا دی کہ تو کون ہے اور کیوں جو ہے چوری اس طرح باغ میں آ گیا ہے۔ جب اس مالی کو اس نے اپنے قریب آتے دیکھا تو وہ وہاں سے اتر کر تیز تیز چلنے لگا اور پھر بھاگنے لگا، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ یہ مالی مجھے پکڑ لے گا۔ اب وہاں سے وہ تیز تیز دوڑتے دوڑتے آگے ایک جنگل تھا، اس میں چلا گیا۔ جب جنگل میں وہ چھپنے کے لیے جا رہا تھا تاکہ وہ مالی مجھے پکڑ نہ سکے۔ اب وہاں جا کے وہ جب وہاں پہنچ گیا تو اس جنگل میں اس نے ایک بھیڑیا دیکھا جس کی 2 ٹانگیں نہیں تھی۔ اب جب اس نے وہ بھیڑیا دیکھا تو وہ سوچنے لگ گیا کہ یہ بھیڑیا جنگل میں اس طرح اس کی 2 ٹانگیں نہیں ہیں اور یہ رینگ رہا ہے، یہ چل بھی نہیں سکتا، تو یہ زندہ کیسے ہے؟ یہ کھاتا پیتا کدھر سے ہے؟ کیونکہ اس کی 2 ٹانگیں نہیں ہیں، اور ظاہری بات ہے جو بھیڑیے ہوتے ہیں وہ شکار کر کے کھاتے ہیں۔ اب یہ اس کے پاس تو ٹانگیں نہیں ہیں، یہ شکار بھی نہیں کرتا اور یہ زندہ بھی ہے، تو یہ دیکھ کے وہ بڑا حیران ہوا۔ یہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے ایک شیر کو آتے دیکھا۔ جیسے ہی اس نے شیر کو آتے دیکھا تو وہ فوراً سے چھپ گیا۔ اب وہ چھپ کے وہ دیکھ رہا تھا کہ شیر آ رہا ہے اور وہ سیدھا بھیڑیے کی طرف ہی آ رہا تھا کہ اب بھی یہ نہیں بچ سکتا۔ پہلے تو یہ رینگتا رہا ہے، جو بھی جنگل میں رہا ہے بچا رہا ہے، لیکن ابھی یہ نہیں بچ سکتا، شیر آ رہا ہے۔ اس نے کیا دیکھا کہ شیر جیسے ہی بھیڑیا کے پاس آیا تو شیر کے منہ میں ایک بڑا سا گوشت کا ٹکڑا تھا۔ اب وہ شیر گوشت کا ٹکڑا بھیڑیے کے منہ کے آگے رکھ کے شیر واپس چلا گیا۔ وہ یہ منظر دیکھ کے وہ شخص بہت حیران ہوا اور یہ کہہ لیں کہ اسے خدا کی قدرت پہ وہ اش اش کر اٹھا اور اللہ کی قدرت کا جو ہے نا وہ شکر ادا کرنے لگ گیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اللہ جو ہے اپنے جو اس کی مخلوق ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے کھانے کے لیے دے دیتا ہے، کیونکہ بھیڑیا چل نہیں سکتا تھا، اس لیے اللہ نے شیر کو اس کا وسیلہ بنایا اور شیر جو ہے وہ اس کو کھلا رہا تھا۔ وہ شخص وہاں سے نکلا اور ایک اونچے سے ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گیا، کیونکہ اس کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اللہ جو ہے وہ اپنے مخلوق کو دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ وہاں پہ بیٹھا رہا، ایسے بیٹھے بیٹھے اسے 2 دن گزر گئے۔ 2 دن جب گزرے تو وہ بھوک سے بالکل ہی نڈھال ہو چکا تھا۔ اب وہ وہاں سے اٹھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ ایک بھیڑیا ہے، اس کی 2 ٹانگیں نہیں ہیں اور اللہ نے شیر کو اس کا وسیلہ بنا دیا ہے اور وہ اسے رزق فراہم کر رہا ہے، تو میں یہاں پہ 2 دن سے بھوکا بیٹھا ہوں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں، تو میرا ایسا کوئی جو ہے اللہ پاک نے نظام نہیں کیا
تو یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور چل پڑا۔ تھوڑا سا دور چل کے گیا تو آگے اسے ایک بوڑھا بابا جی جو ہے، بزرگ آدمی، وہ اسے ملے، جو کہ بہت ہی ذہین دیکھنے سے لگ رہے تھے۔ وہ بابا جی کے پاس پہنچا اور بابا جی سے کہا کہ میں بہت زیادہ بھوکا ہوں۔ اس طرح اس نے ساری سٹوری بتائی کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میں ایسے آ رہا ہوں۔ بابا جی مسکرائے اور پہلے تو اسے کھانے کو کچھ دیا کہ یہ لو کھا لو۔ جب وہ کھا چکا تو اس نے پھر بابا جی سے پوچھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو پھر اس بابا جی نے کہا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اشارے ہوتے ہیں وہ کوئی سمجھ سکتا ہے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اشارے سمجھنا، کیونکہ اللہ نے تمہیں اگر یہ بھیڑیا دکھایا ہے تو ساتھ میں شیر بھی دکھایا ہے۔ شیر آتا ہے اور شیر بھیڑیے کو رزق دے رہا ہے، اور تم اس بھیڑیے کی طرح بیٹھ کے انتظار کر رہے ہو کہ مجھے کوئی آئے گا کھانے کے لیے دے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس شیر جیسا بنایا ہو کہ تم کسی کے کھانے کا وسیلہ بن جاؤ، تم کسی کو پرووائڈ کرو یہ چیزیں، تم کسی کی ہمت بنو، حوصلہ بنو۔ تو تم شیر نہیں بن سکتے کہ شیر بن کے تم اسی طرح دوسروں کی مدد کرو۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں اس لیے رکھا ہے۔ تب اس انسان کی سمجھ میں یہ بات آئی۔ ہم کبھی کبھی ہمارے اوپر جو مشکلات یا پریشانیاں یا جو بھی ہم پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں نا، تو ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اٹھ کے آئے گا ہماری مدد کرے گا، کوئی اٹھ کے یہ کر دے گا ہمارے لیے، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی آپ کو اللہ نے دوسروں کی مدد کے لیے رکھا ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کا ایک حوصلہ بنے، دوسروں کو ہمت دے، نہ کہ آپ بے بسوں کی طرح بیٹھ کر روتے رہیں، پیٹتے رہیں اور اپنے غموں کو لے کر ساری زندگی ان کو بس افسردہ ہوتے رہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا۔ بلکہ اللہ نے آپ کو ایک مشکل دی ہے، پھر اللہ نے اس مشکل کے جو آپ نے صبر کیا ہے اس کا ڈبل اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ اللہ آپ کو آزما رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ شیر کی طرح کیسے بن سکتا ہے، دوسروں کی مدد کیسے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی ہمیشہ اسی طرح، جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت، میری تو یہی دعا ہے اللہ سے کہ آپ کو بھی اللہ پاک اسی طرح اس شیر کی طرح بنائے جو دوسروں کی خدمت کرے، نہ کہ اس بھیڑیے کی طرح ہوں کہ دوسروں کے رحم و کرم پہ یا دوسروں کی مدد کے طلبگار ہوں کہ کوئی آ کے ہماری مدد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ میرے چینل پہ ہیں اور مجھے دیکھتے ہیں، میری دعا ہے کہ وہ اسی طرح لوگوں کی جو ہے مدد کریں اور لوگوں کے لیے سوچیں اور اچھے اچھے کام کریں، تاکہ اللہ بھی ان سے خوش ہو اور ان کے دل کو بھی سکون پہنچے۔ رات کو سونے سے پہلے اگر آپ یہ چیزیں سوچیں اور دن میں کوئی چھوٹا سا ہی ایسا کام کر دیں، اور رات کو سونے سے پہلے آپ سوچیں کہ آج میں نے ایک اچھا کام کر دیا ہے، تو آپ کو اس میں جو خوشی ملے گی نا، وہ مجھے لگتا ہے کہیں بھی نہیں ملے گی۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ چھوٹی سی اچھی سی بات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجیے گا، کامنٹ بھی کر دیجیے گا، اس سے میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور اپنے پیاروں کا خوب سارا خیال رکھیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اور اچھی سی بات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے شاہین اختر پٹھانی کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔